بحری احمر کے کنارے ایک خوبصورت بستی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ نیلا پانی، ٹھنڈی ہوائیں اور آسمان کی نیلاہٹ اس گاؤں کو کسی جنت کا حصہ بنا دیتی تھی۔ مگر اسی بستی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے آج تک دنیا اصحاب سبت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن صرف میری عبادت کرنی ہے۔ اس دن نہ تجارت کرنی ہے، نہ شکار کرنا ہے، اور نہ ہی دنیا داری۔ پورے ہفتے میں عام دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن سمندر کی لہریں جیسے خزانہ لے کر آتیں۔ مچھلیاں رینگتی ہوئی کناروں تک آ جاتیں، اتنی قریب کے ہاتھ ڈال کر پکڑی جا سکتیں۔ مگر یہ دن شکار کا نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ حیران بھی تھے اور آزمائے بھی جا رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کا ایک آدمی ساحل پر آیا۔ بھوک نے اس کا دل کمزور کر دیا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی مچھلی کو دیکھا جو اس کے قدموں کے پاس لہروں کے ساتھ ڈول رہی تھی۔ شیطان نے اس کے دل میں سرگوشی کی، لے لو، پکڑو نہیں، بس باندھ دو، کل اٹھا لینا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ آدمی جھکا، مچھلی کی دم میں رسی باندھ دی اور ریت میں کھونٹی گاڑ دی تاکہ بھاگ نہ جائے۔ پھر شام کو آ کر مچھلی لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے مچھلی کو بھون کر کھایا اور مطمئن بیٹھا رہا۔ اگلے ہفتے پھر یہی کیا۔ پھر اس کے دوستوں نے بھی یہی ہیلا شروع کر دیا۔ چند ہی ہفتوں میں بستی کے لوگ طرح طرح کے ہیلے بنانے لگے۔ جمعہ کے دن وہ ساحل کے ساتھ گڑھے کھود دیتے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتیں تو لہروں کے ساتھ بہہ کر گڑھوں میں جمع ہو جاتیں، اور اتوار کو لوگ انہیں آسانی سے نکال لیتے۔ یہ ہیلا تھا، نافرمانی تھی، مگر لوگ دل کو تسلی دیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو نہیں ہاتھ لگایا نا۔ ہفتہ کا دن آتے ہی سارا ساحل شور، دھوکا اور فریب سے بھر جاتا اور لوگ مچھلی پکڑنے میں مصروف رہتے۔ بستی کے علماء اور نیک لوگ انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ کے حکم کا مذاق نہ اڑاؤ، ایسی آزمائشیں قوموں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ مگر فاسق لوگ ہنس کر جواب دیتے، ہاں ہاں، عذاب آ جائے گا، پہلے اپنی فکر کرو۔ آخرکار نیک لوگوں نے بستی سے الگ ہو کر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف منع کرنے والے 12,000 تھے اور دوسری طرف نافرمانوں کی 70,000 کی بھیڑ تھی، اور درمیان میں ایک تیسرا گروہ جو نہ روکتے تھے نہ کرتے تھے، بس چپ رہتے تھے۔ ایک رات خاموشی غیر معمولی تھی۔ ہوا رک گئی تھی، سمندر جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ نیک لوگوں کے دل ڈر سے کانپ اٹھے۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو بستی میں ایک سناٹا تھا۔ انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو دوسری طرف کے منظر نے ان کی سانس روک دی۔ دیوار کے دوسری طرف جہاں کل تک ہٹیلے ضدی مرد تھے، آج وہاں بندر اچھل رہے تھے۔ جہاں بڑھاپے میں ضد کرنے والی عورتیں تھیں، وہاں خنزیر بلبلاتے پھر رہے تھے۔ ہر بندر اپنے اسی گھر کے سامنے بیٹھا تھا۔ کہیں سے رونا دھونا اور کہیں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ نیک لوگوں نے دروازے کھولے۔ بندر دوڑ کر اپنے وہی قریبی رشتے دار کے پاس آیا جسے وہ پہچانتا تھا۔ اس نے اس کے کپڑے سونگھے اور آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن زبان سے انسانوں کی طرح کوئی بات نہ نکلی، صرف چیخ و پکار اور پچھتاوا ہی تھا۔ مسخ شدہ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کھایا نہ پیا اور نہ آرام کیا، صرف روتے رہے۔ پھر سب مر گئے، ان کی نہ نسل چلی اور نہ ہی کوئی قبر مشہور ہوئی، صرف عبرت باقی رہ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا بازی کرنا بھی نافرمانی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کمزور جگہ سے آتی ہے، خواہش، بھوک اور لالچ سے۔ نافرمان قومیں ہمیشہ خود تباہ ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں کا فرض ہے کہ برائی کو روکیں۔ اللہ کی پکڑ خاموشی سے آتی ہے لیکن بہت سخت ہوتی ہے۔